الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درس حدیث میں صلاۃ کا یعنی نماز کی ادائیگی کا مضمون جاری ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر بڑی گہری نظر رکھنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز کی جہاں تک بات کا تعلق ہے اس کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں وضو کے بارے میں قواعد اور رہنمائی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ابتدائی چند آیت کے ابتدائی حصے کا ترجمہ کچھ اس طرح پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک کوہنیوں تک اور ٹخنوں تک کا ذکر ہے، ان میں دونوں حصے شامل ہیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہوئے کوہنیوں کو بھی دھونا چاہیے اور پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنوں کو بھی دھونا چاہیے، یہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مزید تفاصیل بھی اس آیت کریمہ میں اور آئندہ چند آیات میں ذکر کی گئی ہے۔ آئیے چند احادیث نبویہ سے ہم وضو کے بارے میں رہنمائی اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ عن نبی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مالک الاشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ ایمان کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پاکیزگی پر، طہارت پر، صاف ستھرے رہنے پر مشتمل ہے، اور اسی غرض سے نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کا حکم رکھا گیا ہے، جس سے جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے، ذہنی صفائی بھی ہوتی ہے، اور روحانی طہارت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ گویا نماز ادا کرنے سے پہلے اس کے لیے جو تیاری ضروری ہے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مستعد کرنا، جسمانی اور روحانی طور پر صفائی حاصل کرنا، اس کے لیے وضو مقرر کیا گیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق سے مبارک تھا کہ آپ بعض اوقات تو نصائح بیان فرماتے، اور کئی دفعہ نصائح کے بیان سے پہلے صحابہ کو زیادہ متوجہ کرنے کے لیے کچھ اور ارشاد فرماتے اور پوچھتے کہ کیا میں یہ بات آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ تو ہمیشہ ہدایت اور رہنمائی کے بڑے ہی محتاج اور بڑے ہی خواہش مند ہوتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ صحابہ تم بتاؤ کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی بات کی اطلاع نہ دوں کہ جس کے نتیجے سے تمہاری ساری خطائیں مٹ جائیں، دور ہو جائیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات بھی بلند ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ نے فوراً جواب دیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ یقیناً ضرور اے اللہ کے رسول، آپ یہ باتیں بیان فرمائیں۔ گویا یہ ایک بڑا ہی پرحکمت انداز ہے کہ بعض اوقات آدمی سویا ہوا ہو، اونگ رہا ہو، توجہ نہ ہو، اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت پوری طرح کام نہیں کرتی، کیونکہ انسان کی پوری توجہ حاضر نہیں ہوتی۔ تو جب صحابہ نے اپنی مستعدی کا ذکر کیا
اور خواہش بیان کی، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ایسی بیان فرمائیں جو بڑی توجہ کے ساتھ سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلی بات یہ ہے کہ وضو کرنا اور وضو کو صحیح طریق پر کرنا، مکمل طریق پر، ٹھیک ٹھاک طریق پر کرنا، جیسا کہ ہدایت دی گئی ہے، علی المکارہ، باوجود کہ ایسا کرنا بعض اوقات انسان کی طبیعت نہیں مانتی، مستعد نہیں ہوتا، نیند سے اٹھے ہوئے فوری طور پر پانی کا استعمال انسان کی طبیعت راغب نہیں ہوتی۔ سردی کے موسم میں تصور کریں کہ اگر گھر میں گرم پانی کی سہولت نہ ہو اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، منہ صاف کو دھونا، پاؤں کو دھونا، یہ سارے کام ٹھنڈے پانی سے کرنے پڑیں تو بہت ساری طباع پر یہ بڑا بوجھل کام ہوتا ہے۔ بعض تو بیماری کے ڈر سے رک جاتے ہیں، کوئی سستی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ اسباغ الوضوء، کہ وضو کو مکمل طور پر، ٹھیک طور پر سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا، علی المکارہ، باوجود ہے کہ کسی وجہ سے ایسا کرنا انسان کو مشکل اور دوبر لگتا ہو۔ یہ ایک بات ہے جس سے آپ نے بشارت دی کہ انسان کی خطائیں مٹ جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آنا، اور ہر دفعہ مسجد آتے ہوئے کثرت کے ساتھ قدم اٹھانا، یعنی جتنے دور فاصلے سے انسان آتا ہے، چل کر آتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کی خطائیں مٹتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، جیسا دوسری حدیثوں میں بھی بڑی وضاحت سے فرمایا۔ تو دوسری بات اس جگہ یہ بیان فرمائی کہ کثرت سے چل کر مسجد کی طرف آنا، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس میں ایک سچے مومن کی دلی کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے، سر جھکاتا ہے، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، بیٹھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قدم تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان روحانی درجات میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کے بعد باہر جاتا ہے۔ پہلے ایک حدیث میں گزر گیا کہ مومن نماز سے جب پڑھ کر باہر جاتا ہے تو گویا اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے اور کب میں واپس اللہ تعالیٰ کے گھر میں واپس آؤں۔ تو یہ کیفیت یہاں پر بیان کی گئی، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا۔ یہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فذالکم الرباط فذالک الرباط، کہ یہ وہ رباط ہے، یعنی جیسے چھاؤنیوں کی حفاظت کے لیے پرانے زمانے میں گھوڑے رکھے جاتے تھے، آج کل بھی استعمال ہوتے ہیں، چھاؤنیوں کی اور حدود کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ آور نہ ہو سکے، ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ یہی بات ہے، فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے گویا انسان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کے حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک کا استعمال کرنا منہ کی پاکیزگی کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے۔ اسلام نے صفائی پر بہت زیادہ حکم دیا ہے، جیسے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا نظافت من الایمان، کہ نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے منہ کی صفائی کا اہتمام کرنا اور وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کرنا، اسی طرح ناک کو صاف کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایمان کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بتاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسواک کا کرنا آپ نے فرمایا کہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ کی رضا اس پاکیزگی کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی بہت ساری احادیث میں ہے کہ آپ اس پر بہت زور دیتے تھے، فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے لیے اس بات کو واجب کر دیا جائے، مسواک ہو، برش استعمال کیا جائے یا انگلی سے صفائی کی جائے، لیکن منہ کا صاف ہونا اور اس کی بدبو کو دور کرنا یہ نماز کی تیاری کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر کبھی کسی کو ایسا تجربہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور شخص کھڑا ہو جس نے منہ کی صفائی نہیں کی، تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بات جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، تو اس انسان کے قریب نہیں آتے جس کا منہ پوری طرح صاف نہ ہو۔ آگے ہم نمونہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ دعا بنائن فافرغ علی کفیہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی کو کہا کہ ایک برتن لاؤ پانی کا، فافرغ علی کفیہ، انہوں نے پانی اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر ڈالا، ثلاث مرارن، 3 دفعہ۔ یاد رکھیں کہ 3 دفعہ ہاتھ کا دھونا، ناک کو صاف کرنا، منہ کو صاف کرنا اور یہ پاؤں کو دھونا، کونیوں تک بازوؤں کو دھونا، یہ سب ارکان جو وضو میں مقرر کیے گئے ہیں ان کا 3 دفعہ دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ جلد بازی میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کر لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کے بعد اس برتن میں جس میں پانی تھا اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر آپ نے فمزمزہ واستنثر، آپ نے کلی کی، اپنے منہ کو دانتوں کو صاف کیا اور اسی طرح ناک کی صفائی کی، ثم یہ جلدی مطلب مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 بار دھویا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ چہرے کا دھونا بھی 3 دفعہ ضروری ہے تاکہ اس کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ وہ یدہ ہے، اور اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین، کہنیوں تک۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ الا کا محاورہ اس میں کہنیاں شامل ہو جاتی ہیں، کہنیوں کو دھوتے ہوئے یہ فعل کرنا ہے۔ ثلاث مرارن، 3 دفعہ، 3 کی تکرار بار بار اس حدیث میں آتی ہے کیونکہ یہی امر لازم ہے۔ ثم مسح براسہ، پھر اس کے بعد اپنے سر پر مسح کیا، ثم غسل رجلہ ثلاث مرارن، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے۔ اچھی طرح پاؤں کا دھونا، انگلیوں کے درمیان بھی انگلیاں ڈال کے ہاتھ کی انگلیوں سے صفائی کرنا، تو جسم کے سب حصے جن کا دھونا فرض ہے ان کو اچھی طرح سے دھونا یہ وضو کے لوازمات میں شامل ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے پاؤں کو انہوں نے 3 دفعہ دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ تو ٹخنوں کا دھونا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹخنوں کو چھوڑنا نہیں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ سفر پر تھے، کسی جگہ نماز کا وقت آیا تو سب وضو کرنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جلدی میں ایک صحابی نے اس طرح وضو کیا کہ اس کے پاؤں کو دھوتے ہوئے اس کی ایڑی خشک رہ گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بلند آواز سے اسے توجہ دلائی کہ اپنی ایڑیوں کا خیال کرو۔ تو ہر بات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ ذکر آ رہا ہے اس حدیث میں کہ حضرت عثمان بن عفان نے اس طرح وضو کیا، ثم قالا، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اپنا وضو کا نمونہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ من توضا نحو وضوئی ھذا، کہ جس شخص نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کر کے دکھایا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، لا یحدث فیہما، اور اس دوران اس کا وضو قائم رہتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ان ساری احادیث سے جن سے جلدی میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ ایک روحانی سفر پر روانگی سے پہلے وضو مقرر کیا گیا ہے،
اور اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اراکین ہیں، ارکان ہیں، اور کچھ باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، ان سب باتوں کا پوری طرح صحیح طور پر کرنا اور وضو کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اسی کے نتیجے سے انسان کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ حقدار بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری یہ باتیں بڑی باریکی کے ساتھ یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔